ہمارے جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا پیدا کیا ہے، ایک ٹکڑا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ تمہارے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، وہ ٹھیک تو سب ٹھیک، وہ بگڑ گیا تو سب بگڑ گیا۔ اور وہ یاد رکھنا تمہارا دل ہے، دل صاف تو سب صاف، دل گندا تو سب گندا۔ اسٹیئرنگ یہی ہے، اسٹیئرنگ یہی ہے، دل صاف تو سب کچھ صاف، دل صاف نہیں تو کوئی چیز صاف نہیں ہے۔ دل میں گندگی ہے، اچھی چیز خراب لگے گی اور بری چیز اچھی لگے گی۔ دل مردہ ہے، دل بیمار چیز اچھی لگے گی، نافرمانی والی چیز اچھی لگے گی، اور اطاعت اور فرما برداری کے اندر دل کا میلان نہیں ہوگا، یہ اس دل کے مریض ہونے کی علامت ہے۔ اور اگر جذبہ ہے دینی باتوں کا کہ نہیں دینی باتوں پر ہمیں عمل کرنا ہے، تو نہیں لگتا ہے کہ نہیں دل میں ابھی اصلاح باقی ہے، قلب میں ابھی ٹھیک ہے، قلب میں بگاڑ نہیں، قلب میں بگاڑ نہیں ہے۔ قلب اور نفس، جو قلب ہے وہی نفس ہے، جو قلب ہے وہی نفس ہے، لیکن چاہت کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ نفس یہ الگ چیز ہے، قلب ایک ہی الگ چیز ہے، ورنہ حقیقت کے اعتبار سے قلب اور نفس ایک ہی چیز ہے۔ تو قلب کہہ لیجئے یا نفس کہہ لیجئے، نفس کو مٹانا، نفس کو مٹانا یہ نفس کی پاکی ہے، دل کی پاکی ہے، اور نفس کے تقاضے کے مطابق نافرمانیوں میں چلنا یہ نفس کی ناپاکی ہے اور نفس کی گندگی ہے، نفس کی گندگی ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، بخاری شریف کتاب الجہاد کے اخیر میں ایک عجیب واقعہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ، ایران، فارس اور روم تین جگہ بیک وقت لڑائی چل رہی تھی۔ اس وقت فارس الگ تھا، ایران الگ تھا، بعد میں پھر پورا جو ہے فارس ہو گیا۔ تین جگہ لڑائی چل رہی تھی۔ فارس کا ایک بڑا پہلوان جو بہت زیادہ مسلمانوں کا اور اسلام کا نقصان پہنچانے والا، اور لڑائی میں ایسا مورچہ اختیار کرے کہ مسلمان کے مجاہد اپنا پیر نہ جما سکے، مگر دیکھیے اس کی قسمت کہ وہ گرفتار ہوا۔ ہرمزان کو گرفتار کیا گیا، گرفتار کر کے سیدھا مدینہ بھیج دیا گیا، کیونکہ دارالحکومت مدینہ ہے، وہاں اس کے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ بخاری شریف میں واقعہ کا ایک ٹکڑا بخاری شریف میں ہے، اور پہلا ٹکڑا ابھی میں بتاؤں گا، وہ ٹکڑا ایک دوسری کتاب میں ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے مختلف مواعظ سے انتخاب کر کے باندہ ہتھورا کے ایک مفتی زید ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اسلامی حکومت اور دستور مملکت۔ یہ بہت بڑی ضخیم کتاب ہے، اردو میں ہے وہ، اسلامی حکومت اور دستور مملکت۔ اس کتاب میں ہرمزان کا پہلا واقعہ جو ابھی بیان کو، جہاں سے بخاری شریف کا واقعہ شروع ہوگا وہاں سے آپ کو بتاؤں گا، یہاں سے بخاری شریف کا واقعہ ہے۔ یہ ہرمزان گرفتار ہوا، یہ تو بخاری میں ہے، گرفتار کر کے لایا گیا مدینہ لانے کے بعد کچھ دن تک اس کو جیل میں رکھا گیا، مگر چونکہ آیا ہے قبضے میں، یہ زہر ہے، اس زہر کو ختم کرنا ہی ہے، یہ کینسر ہے، جہاں سے کینسر ہے وہاں سے اس کو کاٹ کے پھینک دینا ہی یہ شفا کی علامت ہوتی ہے، شفا کی دلیل ہوتی ہے۔ فیصلہ ہو گیا، اس کو قتل کیا جائے گا، اور اس کا جرم، اس کی غلطی، سازش ایسی تھی کہ واقعی وہ قابل معافی نہیں تھا، اس کی سزا یہی تھی کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ وقت ٹھیک ہو گیا، دن ٹھیک ہو گیا، اور قاتل مقرر کر دیا گیا، مگر چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، جو جیل سے اس کی سزا ہو جاتی ہے قتل کی، تو اس کو پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری آخری تمنا کیا ہے؟ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کو پوچھا تمہاری آخری تمنا کیا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دیا گیا، تو آخری تمنا پوچھی جاتی ہے، تو اس سے پوچھا تمہاری آخری تمنا کیا ہے؟ کوئی تمنا نہیں، 1 گلاس پانی چاہیے۔
ایک گلاس پانی لا کے دیا گیا، ہاتھ میں پکڑا گیا اور وہی بناوٹی تھر 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 کانپنے لگا۔ کیوں کانپتے ہو؟ ڈر لگتا ہے کہ پانی میں منہ میں گلاس لوں گا، ہو سکتا اس سے پہلے ہی پیچھے سے میری گردن اڑا دی جائے۔ حضرت عمر فاروق نے جھٹ سے بولا، تمہارے اس پانی کے پینے تک تم کو ہم نے جان بخشی دی، تم کو پناہ دیا۔ بڑا چالاک تھا، یہی بلوانا چاہتا تھا۔ ہرمزان کو حضرت عمر فاروق نے فرمایا، دیکھو ٹھیک ہے، تم جو یہ خطرہ محسوس کرتے ہو کہ پانی پینے سے تم کو پہلے قتل کر دیا جائے گا، چلیے تمہارے اس گلاس کے پانی پینے تک ہم نے تم کو پناہ دیا، جب تک نہیں پیو گے تب تک کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ سننا تھا، جھٹ سے گلاس ہاتھ سے چھوڑ دیا، پانی مل گیا مٹی میں۔ اب کہنے لگا، ہرمزان آپ مجھ کو قتل نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے اس پانی کے پینے تک مجھ کو مہلت دی تھی اور یہ پانی ہے ہی نہیں۔ حضرت عمر فاروق تو غصے میں آئے، مگر صحابہ کرام نے سنبھالا کہ نہیں، آپ نے جو ان کو پناہ دیا اس پانی کے شرط کے ساتھ، وہ پانی واقعی موجود نہیں ہے، آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ قتل سے اپنی جان بچا لی۔ لیکن دیکھا اسلام کا ایسا قانون، ایسا وعدہ، یہ وعدہ نبھایا، اس کی وجہ سے جو ہے میں اپنے قتل ہونے سے بچ گیا، وہ اسلام قبول کر لیا۔ مگر اسلام قبول کرنے میں بھی چالاکی تھی، دل سے اسلام نہیں قبول کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق ہی کو مارڈر کرنے کے لیے وہ ایک سازش رچا، وہ اسلام قبول کرنے کے راستے سے حضرت عمر فاروق کو قتل کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ اپنے سازش میں بعد میں کامیابی ہوا، بہرحال وہ اسلام قبول کر لیا۔ یہاں تک تو اس کتاب میں واقعہ ہے۔ اب آگے واقعہ بخاری شریف میں، جب اسلام قبول کیا ہے تو تقریباً تمام وہ صحابہ کرام جو اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کی دل کی حالت کیفیت کچھ اور ہوتی تھی، اور جو ہی اسلام قبول کرتا تھا فوراً قلب کی حقیقت بدل جاتی۔ ہند بن عتبہ، ابو سفیان کی بیوی، جب اسلام قبول کیا فتح مکہ کے ساتھ، مکہ فتح ہوا، اسلام قبول کیا اور بہت مباحثہ بھی کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، کچھ مسائل بھی ان کے سوالات سے دنیا میں چالو ہو گئے، تو وہ اسلام قبول کر کے کہنے لگی، میری نگاہ میں پوری دنیا کے گھروں میں سب سے مبغوض اور سب سے زیادہ قابل نفرت آپ کا گھر تھا، الحمدللہ، اور ابھی دنیا کے تمام گھروں میں سب سے زیادہ محبوب گھر میری نگاہ میں آپ کا گھر ہو گیا۔ پھر کہنے لگی، دنیا والوں کے چہروں میں سب سے زیادہ قابل نفرت اب مبغوض چہرہ میری نگاہ میں آپ کا چہرہ تھا، لیکن الحمدللہ ابھی جب میں نے کلمہ پڑھ لیا، آپ کا چہرہ تمام چہروں میں مبغوض محبوب ترین چہرہ بن گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایزن، ہاں حالت ایسی بنتی ہے۔ تو اسلام قبول کرنے کے بعد فوراً ایک دم دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو ہرمزان کی دل کی کیفیت بدلی، فوراً حضرت عمر فاروق نے کہا، میں تم سے مشورہ لینا چاہتا ہوں، یہ ہے بخاری میں تم سے مشورہ لینا چاہتا ہوں، تم حالات دیکھ رہے ہو، 3 جگہ لڑائی چل رہی ہے، ایران میں بھی لڑائی چل رہی ہے، فارس میں بھی لڑائی چل رہی ہے، اور روم میں بھی لڑائی چل رہی ہے۔ ایسے موقع پہ میں کیا کروں، کس کو پہلے زیادہ ضبط کروں؟ ہرمزان بڑا سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا، آپ کی اور آپ کے حالات کی مثال ایک پرندہ ہے، پرندہ کے 2 پر ہیں، 2 پیر ہیں، 2 پر ہیں، 2 پیر ہیں اور ایک سر ہے۔ اس سے پرندہ کھڑا ہوتا ہے، اپنا کام نبھاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے پرندہ کا ایک پر اگر بیکار کر دیا تو ابھی سر اور 2 پیر اور ایک ڈانا اس کا باقی ہے، وہ کھڑا ہو جائے گا، اور اگر دوسرا پر بھی آپ نے برباد کر دیا تو پرندہ کا بھی سر ہے اور 2 پیر ہے، وہ نہضت، وہ کھڑا ہو جائے گا، روایت ہے نہضت، کھڑا ہو جائے گا۔ یا بالفرض پہلے آپ نے ایک پیر کو برباد کر دیا لیکن ابھی 2 ڈانا ہے اور ایک پیر ہے اور ابھی سر موجود ہے، نہضت، پرندہ کھڑا ہو جائے گا، وہ اپنا کام چلا لے گا۔ اور اگر دوسرا پیر بھی آپ نے ختم کر دیا لیکن پر دونوں ڈانا اور سر موجود ہے، وہ اپنا کام چلا لے گا۔ یہ کب تک
पैर और परों को तोड़ते रहेंगे, आप सबसे पहले गर्दन को तोड़ दीजिए। सबसे पहले गर्दन को तोड़ दीजिए। गर्दन को आपने अगर खत्म कर दिया, ये पैर और पैर कुछ नहीं होगा, ये रहने से भी इसी काम का नहीं है। तो मेरी निगाह में फारिस की ताकत ये सर के मानिंद है, और दूसरे इलाके के जो सर उठाए हुए हैं वो तो या तो पर है या पैर है। आप सबसे पहले फारिस को कब्जे में लाइए, फारिस के साथ सबसे पहले मुकाबला कीजिए। वो किसरा फारिस, वो किसरा इब्न हुरमुज, इसके साथ आप मुकाबला कीजिए। हजरत उमर फारूक ने फौरन मशवरा कबूल किया कि वाकई गुड़ की और हिकमत की बात बताई है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुंतफिक को बुलवाया और बुलाकर 16,000 लश्कर दिया। बुखारी में 16,000 की तादाद का नहीं है, लेकिन इतना है कि अब्दुल्लाह इब्न मुंतफिक को हजरत उमर फारूक ने बुलाया और कहा कि ये लश्कर लेके तुम चले जाओ फारिस के साथ मुकाबला करने के लिए। चुनांचे फारिस के साथ मुकाबला करने के लिए निकले। मुसलमानों की तादाद ये 40,000, और उधर फारिस वो अपने लश्करों को लेके 1 लाख से ज्यादा लश्करों को लाके सामने खड़ा किया, सामने खड़ा कर दिया। रूम तो मदद करेगा, हालांकि रूम और फारिस में लड़ाई होती थी, लेकिन इस्लाम के खिलाफ जब फारिस आएगा तो रूम इस्लाम के खिलाफ रूम फारिस का साथ देगा। ये उनका आपस में क्या कहते हैं कि मुआहदा था ही। बहरहाल फारिस के जो लश्कर थे उसका जो अमीर था, अमीर ने कहा कि तुम्हारे एक आदमी को मेरे पास भेजो, तुम्हारे एक आदमी को भेजो, मैं गुफ्तगू करूंगा। चुनांचे हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुंतफिक जो सिपह सालार थे, हजरत मुगीरा इब्न शोबा को भेजा। मुगीरा इब्न शोबा उस तरफ के अमीर के, उस तरफ के लश्कर के अमीर के सामने गए। उस अमीर ने पूछा आप लोग कौन हैं? कहने लगा हम लोग अरब के लोग हैं, हम लोग जमाने जाहिलियत में थे, बड़ी गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे, हम चमड़ा भी खा लेते थे, मुर्दार भी खा लेते थे, मगर अल्लाह ने एहसान किया हमारे अंदर से, जिनके माँ बाप को हम जानते हैं, हमारी अंदर अल्लाह ने हमारी हिदायत के लिए नबी भेजा, और उन्होंने हमें जन्नत और जहन्नम के बारे में बताया, और ये बताया कि अगर अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाओगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। और इस क्या कहते हैं कि जज्बा को लेके हम सामने आए हैं, और हम उम्मीद करते हैं तुम्हारे पैरों के तले जो जमीन है उस जमीन का हम मालिक हो जाएंगे। इतनी जुर्रत के साथ हजरत मुगीरा इब्न शोबा ने बात की। बाद में अब्दुल्लाह इब्न मुंतफिक ने हजरत मुगीरा इब्न शोबा की जुर्रत को दाद दिया, जुर्रत को दाद दिया। जैसे आज मुस्कान को पूरी दुनिया के लोग दाद दे रहे हैं, एक मुस्कान इतने भेड़िए पीछा, मगर वो अल्लाह अकबर का नारा लगाकर सबको पीछे कर दिया। ये हजरत मुगीरा इब्न शोबा, उनको दाद देना पड़ा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुंतफिक ने दाद दिया, मगर लड़ाई की नौबत नहीं आई, वो जिजिया देने के लिए तैयार हो गए। ये तो खैर वाकया है। इस वाकया से मैं आपको जो समझाना चाहता हूं, मुहद्दिसीन ने एक सबक निकाला है, वो सबक आपको लेना है। सबक क्या है? हमारे हाथ पैर हैं, हमारे हाथ से भी गुनाह होता है, हमारी नजर से भी गुनाह होता है, हमारे कल्ब के ख्यालात से भी गुनाह होता है, हमारे पैरों के चलने से गुनाहों की तरफ हमारा पैर चले तो ये भी जरिया गुनाह का बनता है, और हमारा हाथ भी गुनाह की तरफ उठता है, हाथ भी जरिया है, आंख भी जरिया है। लेकिन अल्लाह की कसम, ये पैर गुनाह की तरफ कभी भी ये कदम नहीं उठाएगा, हमारे हाथ कभी गुनाह की तरफ हाथ नहीं बढ़ेगा, हमारी नजर अल्लाह की कसम कभी गुनाह की तरफ ये निगाह नहीं उठेगी जब तक कि हमारे दिल में ख्याल, हमारे दिल में ख्याल आएगा चलो आज दरगाह बस्ती की जलसा में हमें जाना है, दिल में ख्याल आया, दिल में इरादा आया, तभी आ सके। जिनके दिल में इरादा नहीं आया या अभी वो इरादे को पुख्ता नहीं कर सका, वो या नहीं आ सका है या नहीं आएगा। गोया स्टीयरिंग यहाँ है, ये कल्ब है, ये कल्ब की हालत अगर दुरुस्त है तो आपको अच्छी जगह भी लेके जाएगा, और ये कल्ब बिगड़ गया है तो ये कल्ब आपको बुरी जगह भी पैरों को चलने के लिए मजबूर करेगा। ये पैर खुद बहुत बुरी जगह के लिए जाने के लिए अपना पैर उठाए, अपना जो है हरकत शुरू कर देगा। हाथ गुनाहों के लिए दिल में ख्याल आएगा तभी जो है ये हाथ उठेगा गुनाह की तरफ। तो भाई परिंदे का सर जो है हमारे पास वो नफ्स है, नफ्स को काबू हमने कर लिया तो गोया के सब कुछ हमने काबू
قابو کر لیا، اور نفس کو ہم نے قابو نہیں کیا، نفس کے قابو میں ہم آ گئے، ہم نفس کے قابو میں آ گئے تو پھر ہم ناکام ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہو گیا وہ جنہوں نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، برے ارادے سے اپنے آپ کو پاک کر لیا، دل کی حالت بدل گئی، دل کو ہمیشہ پاک صاف رکھا، برا ارادہ آیا اپنے کو سنبھال لیا، خیالات آئے وسوسہ آیا اپنے دل کو کنٹرول کر لیا، نفس کو کنٹرول کر لیا، کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، جو گناہوں کے ساتھ اپنے نفس کو لت پت کر لیا، من کی چاہت کو لذت کے لیے پورا کیا تو پھر قد خوابا، وہ ناکام ہو گیا۔ دو ہی آیت میں کتنا بڑا اللہ فیصلہ دے دیا ہمیں، کتنی بڑی تعلیم دے دی، کتنی بڑی عبرت کی بات بتا دی۔ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا۔ اچھا ہم نفس کو کنٹرول کر پائیں گے، من کو بجھا پائیں گے؟ بے شک بجھا پائیں گے۔ آپ کو سوگر کی بیماری چیک کرنے میں ڈاکٹر بتا دیا، اس دن سے مٹھائی کے پاس بھی نہیں جائیں گے۔ معلوم ہے کہ کنٹرول کی طاقت ہے، نفس کو من کو بجھانے کی طاقت ہے، صلاحیت ہے، صلاحیت یہ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو ایسے کاموں کا مکلف نہیں بنایا جس کام کی طاقت بندہ کو نہیں، لا یکلف نفسا الا وسعہا۔ اللہ تعالیٰ انسان کی طاقت سے باہر کوئی چیز کسی حکم کا مکلف نہیں کرتا، پہلے صلاحیت ڈالا ہے، اس صلاحیت کے مطابق وہ عمل کر پائے گا، نہ کرے یہ الگ چیز ہے۔ تو دل میں یہ اللہ نے طاقت دی ہے، نفس میں دل میں قوت دی ہے کہ اگر ڈاکٹر کہہ دے یہ مضر ہے کہ یہ چیز نقصان دینے والی ہے تو فوراً پرہیز شروع ہو جائے گا۔ پرہیز، جو دنیا کا ایک ڈاکٹر ہمارے جسم کے بھلائی اور خرابی کے لیے، اچھائی اور خرابی کے لیے ایک مشورہ دے، اس مشورے کو ہم قبول کر کے اپنے کو قابو میں لا لیں تو جو دنیا کے ڈاکٹروں میں سب سے بڑا ڈاکٹر، حکیموں کے حکیم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آخرت اور ہماری دنیا کو بنانے کے لیے ایک دو چھوٹی تدبیر دی ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہو گیا وہ جو اپنے کو پاک کر لیا، اپنے دل کو پاک کر لیا، جو نفس کو پاک کر لیا، اور ناکام ہو گیا جو دل کا غلام اور من کا غلام بن گیا۔ امبالہ سٹی میں ایک مزار ہے، جو امبالہ میں کام کرتے ہیں وہ جانتے ہوں گے، لیکن آپ لوگوں کو کیا پتا کہ وہاں کون ہے؟ وہاں ایک کتے شاہ اللہ کا ولی ہے، کتے شاہ۔ حضرت مفتی محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے مجلس میں ان کے بارے میں سنا، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا قاسم صاحب نانوی رحمہ اللہ کے زمانے کا بڑا کتب تھا، نام تھا کتے شاہ۔ آج بھی ان کا مزار امبالہ سٹی جی ٹی روڈ میں ان کا مزار ہے، ہم گئے بھی وہاں، ہمارا بھائی وہاں کام کرتا تھا، آج تقریباً 38 سال پہلے کی بات ہے، 40 سال پہلے کی بات ہے، وہاں گئے تھے کیونکہ سن رکھے تھے مدرسے میں کہ ایک بہت بڑا اللہ کے ولی ہے، وہاں قطب کا مزار ہے۔ تو ان کا کتے شاہ نام کیوں پڑا صاحب؟ یہ ایک سمجھنے کی چیز ہے، کتے شاہ نام کیوں پڑا؟ وہ ہر ایک کتے کا پلہ لے کے جو ہے پاس میں رکھتا تھا، ہر وقت کتے کی پلہ سے کھیلتا تھا۔ مریدوں کی تعداد بڑھی، لوگ ان کے بہت بھکت ہو گئے، بہت آنا جانا ہو گیا، اور پڑھے لکھے تھے نہیں لیکن کشف بہت ہوتا تھا، الہام بہت ہوتا تھا۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد ان کے مریدوں کی ہو گئی، مسئلہ و مسائل اسی سے پوچھتے ہیں۔ ہماری ہاں بھی سمجھتا ہے کہ تو بڑا عالم ہے، اچھی تقریر کر لیا تو بڑا عالم ہے، اسی سے مسئلہ پوچھتے ہیں، مفتی صاحب سے نہیں پوچھتے ہیں، سمجھے نہیں؟ پھر وہ ان کی مہربانی ہوتی ہے، بھائی یہ مسئلہ تو مفتی صاحب بتائیں گے، مفتی صاحب کے پاس جاؤ۔ یہ بہت ایسا ہوا ہے کہ پوچھا ہے سمجھ کے کہ بڑا عالم ہے، بھائی فتویٰ الگ چیز ہے اور بڑا عالم ہونا الگ چیز ہے۔ بہرحال تو اب ان سے جو فتویٰ پوچھنے لگا، انہوں نے کہا یہ تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی اگر کوئی میں ذمہ داری نہ نبھاؤں۔ بھائی کھڑے